شمس رال دان کا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تین زمانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ایک کو ماضی کہا جاتا ہے، ایک کو حال کہا جاتا ہے اور ایک کو مستقبل کہا جاتا ہے۔ جو وقت گزر جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ماضی، پاسٹ، کہ یہ ختم، گزر گیا۔ تو جو وقت گزر جاتا ہے ایک دفعہ، وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، وہ دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا، وہ ریکارڈ تو ہو جاتا ہے، وہ تاریخ کا حصہ تو بن جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا برا جو کیا ہے وہ اب ریکارڈ میں جا چکا۔ ہم نے کل کا دن کیسے گزارا، کل کی رات کیسے گزاری، وہ گزار دی۔ اب وہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے کہ اس نے رات اس طریقے سے گزاری ہے، اس نے دن اس طریقے سے گزارا ہے۔ اب اس کو کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی فارم میں اس کو دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ جو گزار دیا اب گزار چکے۔ اگر انسان کے پاس مال ہو، سونا چاندی ہو، وہ اس کو محفوظ کر لے تو آج اگر محفوظ کر لیتا ہے 100 سال کے بعد بھی کام آ جائے گا اس کے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت جب گزر جاتا ہے اس کو دوبارہ استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ اگر آپ نے وقت کو استعمال میں لانا ہے تو ابھی کے وقت کو استعمال میں لائیں گے تو بس استعمال کر لیا۔ ماضی تو ویسے ہی ہاتھ آنے والا نہیں، مستقبل کا کسی کو پتہ نہیں کہ میری زندگی کتنی ہے، 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 1 گھنٹے کی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا کہ میری زندگی کتنے گھنٹے کی ہے، کتنے دن کی ہے، کتنے سالوں کی ہے۔ تو جب ماضی ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتا، مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، تو عقل مندی کا تقاضا پھر یہ ہے کہ انسان کے بس میں جو ہے، جو چیز انسان کے ہاتھ میں ہے اس کو قابو کر لے۔ اگر ہم اس سے بھی گئے، ماضی سے بھی گئے، جیسا کہ گئے، ماضی تو گیا، وہ تو اب آ نہیں سکتا۔ یہ پورا سال 2017 ختم ہو رہا ہے، یہ پورا سال میں نے کیسے گزارا؟ میں گزار دیا، میں نے جیسے بھی گزارا گزار دیا۔ اور اب 2018 میں میری زندگی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنے دن کی ہے،
اس کا بھی مجھے پتہ نہیں، لیکن ابھی جو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، ابھی جو میرے پاس وقت ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو قیمتی بنا لے۔ اسلام انسان سے اسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ جو ہو چکا اس پر تو انسان، اگر غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اس پر انسان نادم ہو جائے، آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ مستقبل کو اچھا بنانا ہے، اور اس مستقبل کو اچھا بنانے کا آغاز ابھی سے کر دے۔ اگر ہم اپنا ابھی کا وقت ٹھیک کر لیں گے، اگر ہم اپنے آج کو سدھار لیں گے، تو ہمارا ماضی، کل جب ہم کسی کو کہیں گے تو ہمارا ماضی اچھا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آج کو ٹھیک نہیں کریں گے تو کل جب ہم اپنے ماضی کا تذکرہ کریں گے تو ہم اپنے ماضی کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھ لے، یہ سوچ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے، شریعت کے مطابق گزاری ہے، قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہے یا نہیں، ہر شخص یہ دیکھ لے۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ سال ختم ہوتا ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے، تو در حقیقت یہ محاسبے کا وقت ہوتا ہے، احتساب کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا احتساب ہونا ہے، ہر شخص کا محاسبہ ہونا ہے۔ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اعمال نامے میں نہ کوئی چھوٹی بات چھپے گی نہ بڑی بات چھپے گی، الا احصاها، سب کچھ سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ من يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی مل جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی مل جائے گی۔ تو ایسے مواقع احتساب کے ہوتے ہیں۔ ہم اوروں کا احتساب تو بڑی خوشی سے کرتے ہیں اور بڑے شوق سے کرتے ہیں، اپنا احتساب ہم نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنا احتساب کرو، اپنی فکر کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی ہے، میرا رویہ میرے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، میرا رویہ میرے والدین کے ساتھ کیسا ہے، میرا رویہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، میرا رویہ میرے اللہ کے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ، ہر معاملے میں میرا رویہ کیسا ہے، میں کیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں۔ شریعت ہمیں اس چیز کا حکم دیتی ہے، اور ہم دوسروں کا احتساب تو کرتے ہیں، اپنا احتساب نہیں کرتے۔ اس چیز کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے کرپشن کی، فلاں نے ملک کو برباد کیا، فلاں نے خزانہ لوٹا، میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں یا نہیں، اس کو میں نہیں دیکھتا۔ میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، کیا میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں یا 7 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، 7.5 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں؟ اگر میری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور میں 7 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں اور تنخواہ میں 8 گھنٹے کی لیتا ہوں، اس کا مطلب میں بھی کرپٹ ہوں، میں بھی خائن ہوں، میں بھی خیانت دار ہوں۔ خیانت تو میں نے کی، کرپشن تو میں نے کی، حرام مال تو میں نے کھایا۔ تو جب ہم میں سے ہر شخص اسی طرح کرنے لگ جائے کہ کچھ کرپشن اس نے کی، کچھ میں نے کی، کچھ اس نے کی، کچھ اس نے کی، تو معاشرہ تو اسی چیز کا نام ہے۔ معاشرہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہوتی، معاشرہ تو میرے اور آپ کا نام ہے۔ میرے اور آپ سے مل کر کوئی معاشرہ وجود میں آتا ہے جب میں بھی ٹھیک ہو جاؤں یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں یہ سوچ کر کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے
جب سال کا اختتام ہوتا ہے ہمارے ہاں جو اسلام کا تصور ہے اس سے ہٹ کر ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے. جب سال ختم ہوتا ہے 12 بجتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک عجیب تماشا دیکھنے کو ملتا ہے. جس طریقے سے ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے, جس طریقے سے آتش بازی کی جاتی ہے, جس طرح نائٹس کلبوں کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں, رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. ہمارے نوجوان موٹر سائیکل سے سیلنسر نکال کر اور روڈوں پر موٹر سائیکلیں بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں, ولیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس یہ ہمارا کل سرمایہ زندگی ہے جب ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں. اور پھر تانے ہم کس کو دیتے ہیں؟ تانے ہم دیتے ہیں کہ میرے آگے سے کالی بلی گزر گئی اس لیے میری قسمت خراب ہو گئی, میں نے صبح صبح فلاں کا منہ دیکھ لیا تھا اس لیے میرا سارا دن بیکار گزرا, صبح صبح گاہک نے میرے ساتھ بحث کی اس وجہ سے آج میری بکری نہیں ہوئی. یعنی اس چیز کو تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کالی بلی کی وجہ سے یا گاہک کے بحث کرنے کی وجہ سے یا کسی کا منہ دیکھنے کی وجہ سے میرا دن خراب ہو سکتا ہے, حالانکہ شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اس چیز کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی کہ جب 2018 شروع ہو رہا تھا تو میں نے اس سال کا آغاز کس طریقے سے کیا تھا. اپنے دن کا آغاز تو ہم دیکھتے ہیں کہ دن کا آغاز میرا اچھا ہو جائے. ہم تلاوت بھی لگا لیتے ہیں دکانوں کے اندر, بس والا بھی جب بس چلاتا ہے تو شروع میں تلاوت لگا دیتا ہے, دکان جب ہم کھولتے ہیں تو تلاوت لگا دیتے ہیں. لیکن جب سال کا آغاز کر رہے ہیں تو سال کا آغاز گناہوں سے کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر, ہر کام جس کا آغاز اللہ کے نام سے نہ کیا جائے اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی. تو جب ہم اپنے سال کا آغاز نئے سال کا آغاز بے برکتی کے کاموں سے کریں گے, اللہ کو ناراض کر کے کریں گے, تو پھر ہمارا پورا سال اسی کے مطابق گزرے گا. پھر یہ تانے دینے کی ضرورت نہیں کہ کالی بلی گزری یا جھاڑو لگی یا کسی کا منہ دیکھا یا کسی نے بحث کی. یہ تو سارے بہانے ہیں, اس لیے کہ انسان یہ تو کہتا نہیں کہ میں گناہگار ہوں لہٰذا کسی پر بھی ڈال دو, بلی پہ ڈال دو, کتے پہ ڈال دو, کسی انسان پہ ڈال دو, کسی گاہک پہ ڈال دو, اپنے سے ٹال دو. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وقت جب احتساب کا ہے تو انسان یہ سوچے کہ میں نے سال کیسے گزارا اور اگلا سال اس کے لیے میں نے کیا پلاننگ کی ہے, کیا منصوبہ بندی کی ہے, میرے سے اس پورے سال میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں, کتنی دفعہ میں نے کسی پر ظلم کیا ہے, کتنی دفعہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, کتنی دفعہ میں نے والدین کی نافرمانی کی, کتنی دفعہ میں اولاد کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکا, کتنی دفعہ میری زبان سے گالی نکلی, کتنی دفعہ میں نے غیبت کی. ذرا آدمی ایک لسٹ بنائے, لسٹ بنانے کے بعد اپنا احتساب کرے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا, اور اس کے بعد پھر دیکھے کہ اگلے سال میں نے یہ کام نہیں کرنے. یہ خوشی کا موقع تو نہیں. ایک انسان کی زندگی اگر 40 سال ہے مثال کے طور پر, اور 2017 ختم ہوا اور اس کی 20 سال عمر پوری ہو گئی اور 40 سال اس کی زندگی ہے, تو کیا یہ خوشی کی بات ہے کہ 20 سال اس کے پورے ہو گئے تو اب وہ خوشی منائے گا؟ قبر کے قریب جا رہا ہے, قبر کی تیاری کتنی کی ہے, قبر میں جانے کے لیے کتنی تیاری رکھتا ہے, کیا اگر ابھی اس کو بلاوا آ جائے تو کیا یہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں, اس کا پتہ نہیں. اور سال گزرنے کی خوشی, یہ کوئی خوشی کا موقع تو نہیں. اور اگر خوشی کا موقع ہے تو کیا خوشی کو منانے کا یہ انداز ہوتا ہے؟
خوشی کا اول تو موقع ہی نہیں. اگر موقع ہے تو خوشی کو منانے کا انداز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا, 2 رکعت نماز پڑھی جاتی, قرآن کی تلاوت کی جاتی, کوئی صدقہ کیا جاتا. اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی منائے انسان اور پھر یہ توقع رکھے کہ میری اس خوشی میں برکت ہوگی, میرے اس کام میں, میرے اس سال میں, میری اس عمر میں برکت ہوگی. خیال است و محال است و جنون, یہ جنون ہے, دیوانگی ہے, پاگل پن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں دنیا کے اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الصحت والفراغ, ایک صحت اور دوسری نعمت فرصت کے لمحات. انسان کے پاس جب صحت ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا, اس کو احساس نہیں ہوتا, اس کو نہیں پتا کہ میرے اس انگوٹھے کا کیا کام ہے, میری اس انگلی کا کیا کام ہے. لیکن جب یہ انگوٹھا نہیں ہوتا نا, یا اس انگوٹھے میں کوئی درد ہو جاتا ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنے بٹن بھی بند نہیں کر سکتا, یہ انگوٹھا اتنا اہم ہے, اس کے بغیر تو میں کوئی وزن بھی نہیں اٹھا سکتا. تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ انگوٹھا تو بڑی اہمیت رکھتا ہے میری زندگی میں. ذرا سا سر میں درد ہو جائے, آنکھوں میں درد ہو جائے, جسم کے کسی معمولی سے حصے میں درد ہو جائے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے اس عضو کی. تو صحت ایسی نعمت ہے کہ جب چھن جاتی ہے تو اس وقت قدر آتی ہے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وقت بھی ایسی نعمت ہے کہ جب چھن جاتی ہے تو قدر آتی. انسان جوان ہوتا ہے, کہتا ہے میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں, ابھی تو لمبی عمر پڑی ہے, ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے, جیسے یہ اللہ سے کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوا ہے کہ تمہیں اتنی زندگی دی ہے. ایک طرف زبان سے یہ بھی کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اور دوسری طرف یہ بھی کہتا ہے کہ لمبی زندگی پڑی ہے. یہ تو بالکل متضاد جملے ہیں. یا تو اس کی یہ بات ٹھیک ہے یا اس کی یہ بات ٹھیک ہے. خود ہی فیصلہ کرے کیا لمبی زندگی پڑی ہے یا اس کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں. دونوں میں سے ایک بات ہی ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. بوڑھے ہونے کے بعد جب یہ حسرت آئے گی کہ کاش جوانی میں یہ کام کیا ہوتا, کاش جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا, تو جوانی دوبارہ کسی پر دنیا میں پلٹ کر آئی نہیں ہے. دنیا میں کوئی بادشاہ, کوئی سکندر, کوئی قلندر, کوئی ولی, کوئی بزرگ, کوئی نبی, کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کی جوانی پلٹ کر دوبارہ آئی ہو. اس لیے آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. فراغک قبل شغلک, اپنی فرصت کے لمحات کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. صحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانو. جب بیماری آ جائے گی, جب پریشانی آ جائے گی, جب ٹینشن آ جائے گی, اس وقت یہ کام نہیں کر سکو گے. اس کو غنیمت جانو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبل اس کے خرچ کر لو کہ تم پر موت آ جائے تو پھر تم کہنے لگو لولا اخرتنی الی اجل قریب, یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی ہوتی. فاصدق واکن من الصالحین, تو میں صدقہ بھی کرتا اور آپ کے نیک بندوں میں سے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ جب اجل آ جائے, جب موت آ جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی. اس لیے جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو سال کا اختتام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جس طرح برف پگھلتی جاتی ہے جتنی بھی زیادہ ہو, پورے پہاڑ برف سے بھرے جاتے ہیں, لیکن جب پگھلنا شروع ہو جاتی ہے پوری برف پگھل جاتی ہے, ایک قطرہ ایک ذرہ بھی برف کا باقی نہیں رہتا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم,
چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. برف ایک دم سے نہیں پگھل جاتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے برف کی سل رکھی، برف کا کوئی بلاک رکھا اور وہ ایک دم سارا پگھل گیا. ایک ایک قطرہ کر کے پگھلتا ہے، لیکن جب ختم ہو جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ برف تو پگھل گئی. تو اس لیے حضور نے جو فرمایا اغتنم، غنیمت جان لو، غنیمت جان لو، غنیمت جان لو، یہ موقع ہے. تو نیا سال خوشی کا موقع نہیں، نیا سال اپنے احتساب کا موقع ہے، غم کا موقع ہے کہ میری زندگی سے یہ عمر، یہ حصہ کٹ گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلی ولم يزد فيه عملی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے کسی چیز پر اتنی ندامت نہیں ہوئی سوائے اس دن کے جس دن کا سورج غروب ہو گیا اور اس دن میں اپنے نامہ اعمال میں اضافہ نہیں کر سکا اور میری عمر کا ایک حصہ کم ہو گیا. سب سے زیادہ اگر مجھے زندگی میں ندامت ہوئی ہے تو اسی بات پر ہوئی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یومک ذهب بعضک. اے ابن آدم تو دنوں کا نام ہے، تو دنوں کا مجموعہ ہے. جب تیرا ایک دن جاتا ہے گویا تیرا ایک حصہ چلا گیا. جب تیرا ایک مہینہ گیا اس کا مطلب تیرے زندگی کا، تیرے جسم کا ایک حصہ چلا گیا. جب تیرا ایک سال گیا اس کا مطلب تیری زندگی کا، تیرے جسم کا ایک حصہ چلا گیا. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراہمكم ودنانيركم. حضرت حسن بصری صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم سے ملا ہوں، میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ ان کی نظروں میں ان کا وقت اتنا قیمتی تھا جتنا تمہاری نظروں میں مال قیمتی ہے، دراہم و دنانیر قیمتی ہے، اس سے کئی زیادہ ان کی نظروں میں اپنا وقت، اپنا زمانہ، اپنا سال، اپنا گھنٹہ، اپنا لمحہ قیمتی تھا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے بلندیاں، ترقیاں، فتوحات، کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب کی ہیں. تو ہم اس موقع پر اپنا احتساب کریں. ذرا ایک گھنٹہ نکال کر صفحے پر ذرا لکھیں کہ اس سال میں نے اتنی نمازیں قضا کی ہیں، اس سال میں نے اتنے لوگوں پہ ظلم کیا ہے، اس سال میں نے اتنی غیبت کی ہے، اس سال میں اپنی ڈیوٹی میں اتنے گھنٹے غیر حاضر رہا ہوں، تنخواہ پوری لیتا رہا ہوں، اس سال میں نے اتنا ناجائز مال کھایا ہے، اس سال میں نے اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اس سال میں نے اس طریقے سے ناجائز کام کیا، اس سال یہ کیا، اس سال یہ کیا، اس سال یہ کیا. پھر ذرا اپنے سامنے رکھے اور دیکھے کیا مجھے اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ میں ہیپی نیو ایئر کہوں یا نہیں پہنچتا. اگر نہیں پہنچتا تو یہ آئینہ ہے، یہ آئینہ آپ کو بتائے گا. اس کو سامنے رکھ کر اپنے آئندہ کی پلاننگ کریں، آئندہ کی منصوبہ بندی کریں کہ آئندہ سال میں کم از کم یہ گناہ میں نے نہیں دہرانے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا